إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم پڑھ رہے تھے آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 36 میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ شیطان جو ہے اس کی کیا اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، یعنی وہ کس طریقے سے انسان کو بہکاتا ہے۔ اس کی ڈیمانسٹریشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل اولین جو انسان تھے یعنی حضرت آدم اور ان کی زوجہ جو تھیں حوا، ان کے ساتھ اس کو کروا دیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کثرت حلال کی آدم اور حوا کے سامنے رکھی علیہ السلام، اور اس کے بعد انہیں صرف ایک جو ہے اس سے روکا درخت سے کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ یعنی کثرت حلال کے باوجود شیطان جو ہے وہ انسان سے کس طرح حرام کا ارتکاب کراتا ہے، تو وہ کل ہم نے پڑھا تھا، سیکھا تھا کہ شیطان جو ہے وہ مختلف طریقے سے لوگوں کی انسٹنکٹ دیکھ کے ان کے اندر کی ان کی شخصیت کی کمزوریوں کو دیکھ کر تو اسی طرح سے وہ انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ اور اس کا حملہ کیا ہے؟ وہ اس کی تھتکار اور اس کی پھونکے اور اس کی جو ہے وہ وسوسے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ تین اس کے پاس ہتھیار ہیں، اور وہ آتا کیسے ہے؟ وہ انسان کی کمزوریوں سے اس کو شکار کرتا ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص کے اندر مال کی محبت بہت زیادہ ہے، مال اس کی کمزوری ہے، تو پھر وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ پھر اس کو نمازوں سے نہیں روکتا شیطان۔ وہ نمازیں پڑھ رہا ہے سو نماز اس کو پڑھنے دے گا، وہ روزے رکھ رہا ہے، وہ شیطان اس کو روزوں سے نہیں روکے گا، لیکن کہاں سے آئے گا؟ وہ مال میں اس کے حرام کی آمیزش کرا دے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کی کمزوری مال ہے۔ میں اسے نماز سے پیچھے کروں گا یہ نہیں ہوگا، میں اسے روزے سے پیچھے کروں گا یہ نہیں ہوگا، لیکن مال میں اگر میں اس کو پھسلاؤں گا فَأَزَلَّهُمَا، ٹھیک ہے، میں اس کو پھسلاؤں گا اس کی اس کمزوری سے، تو یہ سیدھے رستے سے ہٹ جائے گا۔ تو وہ اس کے مال میں حرام کی آمیزش کروا دیتا ہے، کمائی میں کرا دیتا ہے، یا اس کے خرچ کرانے میں کرا دیتا ہے، یا اس کی جمع کرنے میں کرا دیتا ہے، کسی بھی طریقے سے وہ اس کو مال کے ذریعے جو ہے وہ فتنے میں ڈال دیتا ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان حرام کھاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا پیٹ میں حرام چلا جاتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو باقی جو اس کی نمازیں روزے یہ وہ سب گیا ختم۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، بعض نیک ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا فتنہ کیا ہو جاتا ہے، ان کی کمزوری کیا ہو جاتی ہے کہ خوبصورتی پسند ہوتی ہے انہیں، وہ بیوٹیفائی کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، مثلا ایک عورت بہت اچھی ہے، بہت نمازیں بھی پڑھ رہی ہیں، روزے بھی رکھتی ہیں، قرآن بھی پڑھ رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں، تجوید بہت عمدہ ہے، صدقہ خیرات بھی بہت کرتی ہیں، لیکن اب جب معاملہ آ جاتا ہے خوبصورتی کا تو خوبصورت دکھنے کے لیے پھر شیطان اس کمزوری کو پکڑ لیتا ہے۔ اب وہاں سے کیسے بہکاتا ہے ان کو؟ مثلا وہ مثال کے طور پر پلکنگ لے لیجئے، پلکنگ کروانا، یا پھر کوئی اور ایسی پرماننٹ میک اپ کروانا، یا ناک نقشے میں کوئی تبدیلی کروانا، کوئی ایسی کاسمیٹک سرجری کرانا جس کی کوئی طبی جو ہے میڈیکل ریزن کے بغیر کرانا۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ خلق میں تبدیلی، اور جو اللہ کی خلق میں تبدیلی کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ چلیں جی، اب جس پر آئی اللہ کی لعنت وہاں پر کیا ہو گیا؟ اللہ کی رحمت سے دوری، ہدایت سے دوری کرتے 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 وہ اس کمزوری کو لے گا اور باقی کی نیکیاں ضائع کرا دے گا۔ یا پھر ہوتا یہ ہے عام طور پہ کہ جب اس طرح کی سچویشن، اس طرح کے گناہوں میں انسان پڑتا ہے تو پھر ان گناہوں کی جو کا وبال ہوتا ہے تو اس سے پھر اس کی دوسری نیکیاں بھی چھوٹ جاتی ہیں، آہستہ 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 وہ دوسری نیکیوں سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ یہ تو بھی مختلف کمزوریاں، یعنی ایک اسٹریٹجی شیطان کی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ نیک ہوتے ہیں اور بہت اچھے ہوتے ہیں،
اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں یہ وہ برائی کی طرف مائل ہونے والے نہیں ہیں کسی بھی طریقے سے. اب شیطان کیا کرے گا؟ اب شیطان نیکی کے راستے سے آئے گا. نیکی کے راستے سے کیسے آئے گا؟ جیسے کل ہم نے مثال دیکھی تھی کہ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کسی برائی سے آشنا نہیں تھے، لیکن اس نے پھر کیا کیا؟ ان کو کس طرح سے ان کو دھوکے میں ڈالا؟ ان کو نیکی ہی کا لالچ دے کے دھوکے میں ڈالا. کیا لالچ دیا؟ کہ تمہیں اس لیے اس درخت سے روکا گیا ہے کہ کہیں تم جو ہے وہ ابدی زندگی نہ تمہیں مل جائے. ما نہاکما ربکما ھذہ شجرۃ الا ان تکونا ملکین، کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، یا پھر یہ کہ او تکونا من الخالدین، تمہیں ہمیشگی کی زندگی نہ مل جائے. اب زندگی میں برکت ہونا مانگنا کوئی برائی نہیں، کوئی اور فرشتے بننا فرشتوں کی جیسا نیک ہونا کوئی برائی نہیں اس میں. لیکن یہاں اب کیا ہوا؟ شیطان نے ان کو ان کے دماغ سے، ان کی نگاہوں کے سامنے سے اللہ کے حکم کو اوجھل کر دیا. ان کے اس عمل کو مزین کر کے دکھایا کہ یہ تو نیکی ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ڈو دس، تم فرشتے بن سکتے ہو، پھل کھاؤ اس درخت کا. اور یہ بھلوا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کے قریب نہیں جانا. تم نے کیوں نہیں جانا؟ کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں جانا تو نہیں جانا. ٹھیک ہے، یہ تو حکم ہے کہ آپ نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے. اب اس میں شیطان لوگوں کو بہکاتا ہے اس طرح سے کہ ان کو ایک برائی کو نیکی کے غلاف میں لپیٹ کے دکھاتا ہے، حالانکہ وہ اصل میں برائی ہوتی ہے، لیکن انسان کو لگتا ہے کہ وہ وہاں پر نیکی کر رہا ہے. مثلا ہم سب کو پتا ہے کہ غیبت جو ہے وہ ایک کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ جو ہے وہ ایک کبیرہ گناہ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ ہمیں ہماری سوچ کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے، وسوسے ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ ہم مجلس میں بیٹھے اور پھر ہمارے وہ وسوسہ ڈالے گا نہیں فلاں کی یہ بات ضرور کرنی چاہیے تاکہ لوگ اس کے فتنے سے بچ جائیں. حالانکہ وہاں وہ کوئی پلیس ایسی نہیں ہے جہاں اس پرٹیکولر انسان کی کوئی وہ خاص برائی بیان کی جائے، لیکن وہ ہمیں اس طرح قائل کر دیتا ہے کہ نہیں یہاں تو یہ بات بیان کرنی بہت ہی ضروری ہے. پھر ایک اور طریقہ ہم نے دیکھا تھا شیطان کی واردات کا، اور وہ یہ تھا کہ جب یہ انسان کو کسی طریقے سے بھی نیکیوں سے روک نہیں پاتا نا، اور اللہ کی نافرمانی پر اکسا نہیں پاتا، پھر یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بڑی نیکیوں سے چھڑا کے چھوٹی نیکیوں پہ لگا دیتا ہے. مثلا ایک شخص جو ہے وہ بہت اچھا تعلیم و تعلم کا کام کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کو الجھا دے گا مسجد میں جھاڑو لگانے پہ. یعنی مسجد کی صفائی اور جھاڑو لگانا اور جوتے سیدھے کرنا بہت بڑا کام ہے، نیکی کا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی جو مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی مسجد نبوی میں، اور رات میں فوت ہوئی، اور صحابہ کرام نے اس کا جنازہ پڑھ کے معمولی سمجھا اس کو اور اس کی تدفین کر دی. اور صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے، وہ سیاہ فام عورت کدھر گئی جو جھاڑو لگاتی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو رات میں فوت ہو گئی اور ہم نے مناسب نہیں سمجھا آپ کو جگانا اور ہم نے اس کا جنازہ کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ گئے اور آپ نے وہاں اس کے لیے دعائے مغفرت کی اور غائبانہ اس کے لیے جنازہ پڑھا. اب کیا ہے؟ بہت نیکی کا کام ہے، مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کو مینیج کرنا، اس کی جوتے ریک یہ وہ سب کچھ صحیح کرنا. اب شیطان اس میں الجھا دے گا اس بندے کو جس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ اگر وہ تھوڑی سی محنت کرے تو وہ دین کا علم سیکھ کے بیسیوں لوگوں کو آگے سکھا سکتا ہے، بیسیوں لوگوں کے راستے جنت کی طرف سیدھے کر سکتا ہے، لیکن اس کو چھوٹی نیکی پہ جو ہے وہ کر دے گا. اچھا اسی طرح آپ دیکھیے بعض اوقات وہ ہم سے بڑی نیکی کے مواقع جو ہے نا وہ ہماری نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے اور ہمیں نسبتاً ایک چھوٹی نیکی میں الجھا دیتا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ حکمت ہے کہ کس وقت کون سی نیکی زیادہ بڑی ہے اور کون سی نیکی کم ہے. مثلا نفل پڑھنا یا نماز پڑھنا، وقت پر نماز پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ وقت پر فرض نماز کا ادا کرنا ہے. لیکن اگر عین اس وقت جب آپ فرض نماز کے لیے مسجد میں داخل ہونے لگے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ جس شخص کا ہوا اس کا ہاسپٹل پہنچایا جانا انتہائی ضروری ہے، اس وقت نیکی کیا ہو جائے گی؟ پھر نیکی کیا ہوگی؟ اس شخص کو ہاسپٹل پہنچانا. ٹھیک، اس وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اتنی بڑی نیکی نہیں ہے جتنی ایک انسان کی جان بچانا نیکی ہے. لیکن شیطان کیا کرے گا؟
وہ وسوسہ ڈالے گا کہ نہیں جماعت کے ساتھ نماز ضروری ہے، اس کو کوئی اور لے جائے گا، تو وہ کوئی اور جس سے لے جانا ہوگا، جس کے نصیب میں وہ نیکی ہے، وہ لے ہی جائے گا. یا اگر اس شخص کی وہیں پر لاوارث جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے کہ اس کو تکلیف اٹھانا اس کے نصیب میں ہے، تو وہ وہیں پڑا رہے گا. آپ کے ہاتھ سے نیکی نکل گئی، اس شخص کے ہاتھ سے نیکی نکل گئی. تو یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس کی جو چالیں ہیں اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں کہاں سے آ سکتا ہے. اور یاد رکھیے شیطان جو ہے وہ خناس ہے. خناس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بار بار پلٹ کے آنے والا. تو وہ ایک دفعہ آپ اس کو پرے کر دیں گے نا اعوذ باللہ پڑھ کے، وہ پھر آ جاتا ہے. آپ اس کو دائیں سے جھٹک دیں وہ بائیں سے آ جاتا ہے، آپ بائیں سے جھٹکتے ہیں سامنے سے آئے گا، سامنے سے جھٹکیں گے پیچھے سے آئے گا. وسوسے ڈالے گا، نہیں تو دھتکارے گا، نہیں تو پھونکے مارے گا. اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آدم اور اس کی اولاد کو جہنم میں لے کر جاؤں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو مہلت دیا، کہا کہ تجھے اور جو تیرے پیچھے چلے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. لَأَمْلَأَنَّ کا لفظ آتا ہے اس میں، لام بھی تاکید کا ہے اور نون مشدد بھی تاکید کا ہے، کہ میں ضرور بس ضرور تجھ سے اور ان لوگوں سے جو تیرے پیچھے چلیں گے میں جہنم کو بھر دوں گا. تو یہ اس کا طریقہ تھا. اور اس نے چھوٹتے ہی آدم علیہ السلام سے یہ کیا کہ ان کو بہکایا اور وہ درخت کا پھل جو ہے ان سے ان کو چکھنے پر جو ہے مائل کیا. یاد رکھیے شیطان مجبور نہیں کر سکتا. جیسے کل بھی میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی وہ آیت رکھی تھی نا کہ اس نے صاف صاف کہا تھا کہ میں نے تو بس تمہارے سامنے ایک آئیڈیا رکھا تھا، تم نے خود اس آئیڈیا کی اتباع کی، اب مجھے ملامت نہ کرو، اب تم اپنے آپ کو ملامت کرو. جہنم میں جب پہنچ جائیں گے اس کے پیچھے چل چل کے تو وہ ہاتھ اٹھا دے گا، اپنے صاف صاف کہہ دے گا کہ انی بری ہوں، میں بری و ذمہ ہوں اس چیز سے، میری کوئی جو ہے وہ تم پہ زور نہیں تھا. تو یہ بات یاد رکھیے، یہ جو ہم ہر اس میں کہتے ہیں نا شیطان نے بہکا دیا تھا، تو شیطان صرف آئیڈیا دیتا ہے، وہ صرف برائی کو خوشنما کر کے دکھاتا ہے، وہ صرف آپ کو تصویر کا ایک رخ دکھاتا ہے، وہ آپ کو امانی میں مبتلا کرتا ہے، بیس لیس امیدوں میں مبتلا کرتا ہے. وہ ہاتھ پکڑ کر ہمیں وہاں نہیں لے کے جا سکتا. وہ ہمارے نفس کو جو ہے وہ ٹیمپٹ کرتا ہے. ہمارا نفس جو ہے جن چیزوں کے لیے خوگر ہوتا ہے، ہمارے جو کمپلیکسز ہوتے ہیں، ہماری جو کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ ان کو جو ہے وہ ٹیمپٹ کرتا ہے، ان کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں بہکاتا ہے. تو پھر شیطان سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ سب سے پہلی چیز، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ بچائیں گے وہی بچ سکتا ہے. اور پھر دوسرے لیول پر ٹیکنیکلی یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر سے وہ چیزیں نکلیں، ہم ان چیزوں پر کام کریں اور اپنی ان کمزوریوں کو اور ان خرابیوں کو ختم کریں، اور جس طرح بھی کر سکیں ان کو ختم کریں تاکہ شیطان ہمیں بہکا نہ سکے، اس طرح سے کسی بھی طرف سے وہ آ نہ سکے. اور یہ وہی کام ہے جو بالکل شروع میں ہم نے قرآن سے ہدایت لینے کے لیے فلو بنایا تھا، چارٹ اور مائنڈ میپ بنایا تھا، جس میں ہم نے سائٹ پہ لکھا تھا کہ اپنی خوبیوں اور خامیوں کو آنےسٹلی اپنے ساتھ سچا ہوتے ہوئے لسٹ کرنا، میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں. وہ شیطان اسی طرف سے آتا ہے، جو غصے کا تیز ہوتا ہے شیطان غصے سے آتا ہے، جو جس کے اندر حسد کے جراثیم ہوتے ہیں شیطان اس کے اندر حسد کو اگنیٹ کرتا ہے، جس کے اندر شہوت ہوتی ہے شیطان وہاں سے آتا ہے. اور اب ہم سب کو آنےسٹلی پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں تاکہ ہم ان کو اوور کم کریں، ہم ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور شیطان کے راستے جو ہیں وہ بند کریں. آدم علیہ السلام کو شیطان نے نیکی کے راستے سے بہکایا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت سے، یعنی اس درخت کے معاملے میں ان کو بہکا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا، پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو، مِمَّا كَانَ فِيهِ، اس میں سے جس میں وہ دونوں تھے. وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، اهْبِطُوا، اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. بعض کے دشمن کیسے ہیں؟ یعنی شیطان انسان کا دشمن ہے، اور پھر انسان کا دشمن ہے، اور پھر انسان شیطان کا دشمن ہے. نیک لوگ جو ہوتے وہ شیطان کے دشمن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح بعض جو ہیں وہ بعض کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ہے ایک جائے قرار،
ومتاعن اور فائدہ اٹھانا ہے الہین ایک مقرر مدت تک. تو ایک مقرر مدت تک اس زمین سے فائدہ اٹھانا ہے اور یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمیشگی کے لیے جو ہے وہ زمین پر نہیں اتارا گیا. ٹھیک ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رہنے کے لیے زمین پر نہیں اتارا. مستقر جو ہوتا ہے، مستقر کہتے ہیں ایسے ٹھکانے کو جہاں انسان قرار پکڑتا ہے. یعنی مثلا ٹریولنگ کرتے ہوئے راستے میں کسی جگہ پر رک جانا. تو اب کیا ہے، وہ ایک سفر میں تھا لیکن وہ وہاں پر ایک عارضی ٹھکانے کے لیے وہاں پر قرار پکڑ گیا، وہاں پر رک گیا. اب وہاں 10 دن رکا ہے، 20 دن رکا ہے، 40 رکا ہے، لیکن وہ اس کی منزل نہیں ہے. اسی طرح یہ جو زمین ہے یہ انسان کی منزل نہیں ہے، اصل اس کی منزل جو ہے وہ جنت ہے. زمین میں تو انسان جو ہے وہ صرف کس لیے بھیجا گیا ہے؟ ایک خاص مقصد کے لیے. اور وہ ایک خاص مقصد کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری. اور یہی چیز وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ڈیمانسٹریٹ بھی کرا کے دکھا دی کہ اللہ کی فرما برداری جو ہے وہ انسان کی نجات کا واحد راستہ ہے. جب فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا فرما برداری کا، ابلیس نے فرما برداری نہیں کی، تو دیکھیے کہ وہ راندہ درگاہ ہو گیا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. وہ جب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو ان سے جنت کا لباس جو ہے وہ لے لیا گیا اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے جو ہیں وہ چپکانے لگے. اور پھر ان کو ان کی جو اس وقت جہاں پر ان کو بھیجنا تھا اللہ تعالیٰ نے اتارنا تھا وہاں پر جنت سے ان کو زمین پر اتار دیا گیا. اور کیا کہا گیا کہ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. عدو کا روٹ ہوتا ہے عین دال واو. عدو کہتے ہیں اس کو جو بدخواہ ہوتا ہے، یعنی جو کسی کا خیر خواہ نہیں ہوتا اور جو دوسرے کی تکلیف پر خوش ہوتا ہو. ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والے ہیں. جنات میں مطلب شیاطین اور انسان، یہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اچھا، اب یہ جو دشمنی ہے انسان اور شیطان کی، یا انسانوں کی انسانوں سے بھی بعض کا دشمنی ہو جاتی ہے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دشمنی کی وجہ کیا ہے. یاد رکھیے، مومن کے لیے دوستی اور دشمنی اس دونوں کا ایک ہی کرائٹیریا ہے، اور وہ کیا ہے؟ للہ، اللہ کے لیے. اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے ہی دشمنی. مومن اپنی ذات کے لیے دشمن نہیں بناتا، اس میں تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ معاف کر دیا جائے. لیکن جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے مومن اس کو دوست نہیں بناتا، وہ اس کو دشمن ہی لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو دوستی یا دشمنی کا کرائٹیریا کیا ہے؟ للہ، اللہ کے لیے. اللہ کے لیے دوستی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی. اور جو اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں ان کے لیے کیا اجر ہے؟ جو اللہ کے نام پر ملتے ہیں اور اللہ ہی کے نام پر بچھڑتے ہیں، یعنی دوستی بھی اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، اور اگر کسی کو چھوڑنا ہو وہ بھی صرف اللہ ہی کی خاطر چھوڑتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا کیا اجر ہے بتائیے؟ ان کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تب انہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ایسے لوگ جو اللہ کی خاطر دوست ہوں گے قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ عرش کے سائے تلے، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. اچھا، اب جب کسی سے دشمنی کی جائے گی، اگر انسان پر کوئی ظلم کرتا ہے اور وہ اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے عدل کے ساتھ بدلہ لینے کی اجازت دی ہے. اور اگر وہ اللہ کی خاطر دشمنی رکھتا ہے، مثلا وہ اپنی ذاتی دشمنی میں لوگوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، ذاتی دشمنی میں لوگوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، لیکن اللہ کی خاطر جب کوئی وہ دشمنی رکھتا ہے، جب کوئی دین کا دشمن ہے تو اس سے دشمنی رکھتا ہے، تو چاہے دشمنی ذاتی نوعیت کی ہو یا دشمنی اللہ کی خاطر ہو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کا حکم دیا ہے. تو کرائٹیریا کیا ہے دشمنی کا؟
دشمنی کس حد تک کی جا سکتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. جو تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی بس اتنی ہی بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ اتنے ہی اس سے بدلہ لے سکتے ہو جتنا کہ اس نے تم پر زیادتی کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے. ٹھیک ہے، یعنی دشمن بھی خواہ وہ اللہ کی خاطر دشمنی کی گئی ہے اس میں بھی زیادتی نہیں کی جائے گی. جیسے اگر قتل کیا جائے گا میدان جنگ میں تو مسلح نہیں کیا جائے گا. اسلام میں لاشوں کی بے حرمتی جو ہے وہ منع ہے. اسی طرح اگرچہ کوئی دین کا دشمن ہے لیکن وہ بوڑھا ہے، معذور ہے، یا وہ دشمنی چھوڑ چکا ہے، وہ اپنی عبادت گاہ میں چلا گیا ہے، اس نے پناہ لے لیا تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. تو بہت سارے اصول ہیں. یہ اسلام نہیں ہے کہ انسان کسی بھی کو جا کے کسی درس گاہ میں جا کے، کسی یونیورسٹی میں، اسکول میں جا کے بم بلاسٹ کر دے، کسی نان مسلمز کے چرچ میں جا کے بم بلاسٹ کر دے اور سمجھے کہ یہ کوئی بہت بڑی نیکی ہے، میں نے اللہ کے دشمنوں کو قتل کیا ہے. یہ اسلام جو ہے وہ اس طرح کی قتل و غارت کو الاؤ نہیں کرتا. وہ تو دشمنی کے بھی اصول بتاتا ہے. یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بعضکم لبعض عدو، مومن کافر کا دشمن ہے، کافر مومن کا دشمن ہے. شیطان انسان کا دشمن ہے، نیک انسان شیطان کا دشمن ہے. لیکن دشمنی میں بھی خاص طور پر انسانوں کی جب انسانوں سے دشمنی ہوتی ہے تو اس کے کچھ آداب ہیں جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اب ہوا یہ کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو یعنی آدم اور حوا اور شیطان کو تینوں کو جو ہے وہ زمین پر اتار دیا. اور اتارا کتنے وقت کے لیے؟ ایک مقرر وقت تک کے لیے. ٹھیک ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک یہاں پر ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے. اچھا، اب اس سے ایک اور چیز سوچنے کی ہے، وہ یہ کہ جب آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو وہ جنت میں نہیں رہ سکے نا. تو جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پھر ہم جنت میں جا نہیں سکیں. ایک بات، نافرمانیوں کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتے. دوسری بات یہ کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے، یہ ہمیشگی کی جگہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ کوئی مسافر کسی درخت کے سائے تلے آرام کرتا ہے. ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے. اور مسافر کیسے کسی درخت کے سائے تلے رہتا ہے؟ کیا وہ وہاں پر ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے، یا اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بس میں نے تھوڑا سا سستانا ہے، تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہے اور میں نے اپنی منزل پر جلد از جلد پہنچنا ہے؟ دنیا میں ایسے قیام کرو گویا کہ تم مسافر ہو. اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی نا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب صبح ہو جائے تو شام کی فکر نہ کرو، شام کے بارے میں پلاننگ نہیں کرو، اور جب شام ہو جائے تو دین کی پلاننگ نہ کرو. یعنی اپنے اعمال کو فائنلائز رکھو، کیا پتہ کس وقت بلاوا آ جائے. پلاننگ کرنے یا فکر کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا گھر نہ بنائیں یا آپ اگلے کچھ سالوں کے لیے کچھ پلان نہ کریں. وہ تو ایک طریقہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے پلان کر کے کام کرنا. آپ نے پلاننگ کرنی ہے، آپ نے دین کے کاموں کی بھی پلاننگ کرنی ہے، لیکن یہ کہ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم نے اگر اسی وقت ہمیں بلاوا آ جاتا ہے تو ہمارے ہاتھ پلے کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اپنے اعمال کو پیور رکھتے ہوئے، اپنی کوششوں کو پیور رکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں ایک مستقل راہ عمل کے اوپر چلتے رہنا چاہیے. یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ہمیشگی کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے مجھے واپس جانا ہے. اور ٹارگیٹ کیا ہو ہمارا، ریوارڈ کیا ہے؟ جنت میں پہنچنا. میں تیسری چیز جو یہاں پر ہم نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ مستقر و متاع الی حین ہے. تھوڑا ٹائم ہے ہمارے پاس. جیسے آپ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں نا
تو آپ کو سب کچھ آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، پوری کی پوری کتاب آپ کو رٹی ہوئی ہے، پیپر بھی آپ کو سارے کا سارا آتا ہے، لیکن اگر آپ ان 2 گھنٹے میں اپنا میکسیمم نہیں دیتے آپ کو نمبر نہیں ملتے۔ اسی طرح اس دنیا میں علم بہت ہے ہمارے پاس، پتہ سب کچھ ہے ہمیں، لیکن اگر ہم یہ اپنی مقررہ زندگی کے اندر اپنا میکسیمم آؤٹ پٹ نہیں دیتے، میکسیمم اپنا جو ہے وہ حصہ نہیں ڈالتے آخرت کے لیے اعمال میں، تو پھر ہم اتنے نمبر اچیو نہیں کر سکیں گے جتنے ہم کر سکتے تھے۔ اب آپ دیکھ لیں، دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اس میں کتنا حصہ ہم ضائع کرتے ہیں، کتنا حصہ ہم اللہ کی فرما برداری میں لگاتے ہیں، حقوق اللہ ادا کرنے میں لگاتے ہیں، حقوق العباد ادا کرنے میں لگاتے ہیں۔ جو کام ہم حقوق اللہ یا حقوق العباد ادا کرتے ہیں ان کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ تو پھر مومن جو ہوتا ہے نا، وہ اس طرح سے ہر وقت اس کے دماغ کے اندر جو ہے نا، یہ ایک شیڈیول جو ہے یہ چلتا رہتا ہے، اور وہ اس میں بیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے جب 2 نیکیوں کا موقع اس کے سامنے آتا ہے مومن کے، تو وہ بڑی والی نیکی کو کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ زیادہ اجر کمائے۔ ٹھیک ہے، تیسری چیز ہم نے یہاں سے کیا سیکھی کہ وقت محدود ہے، اور ہم نے اس محدود وقت میں کوالٹی وائز ایسی نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں جو اللہ کے پاس قبول ہوں۔ کوشش کرتے رہنا ہے ہم نے، کیونکہ جو کوششیں ہیں ان کا اجر جو ہے وہ ملنے والا ہے۔ پھر وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ میں ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ یہ کہ یہ زمین جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے بنائی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اتارا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف حیثیتوں میں بنا دیا۔ مطلب آپ ایک عورت ہے، سیم ٹائم آپ ایک بیٹی ہیں، سیم ٹائم آپ ایک بہو ہیں، سیم ٹائم آپ ایک ماں ہیں، جٹھانی ہیں، نند ہیں، استاد ہیں، شاگرد ہیں، وہ بزنس پرسن ہیں، باس ہیں، سبارڈینیٹ ہیں، آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت ساری جو ہے حیثیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتارا ہے نا، تو ان حیثیتوں کے ساتھ اپنا پرفیکٹ دینے کے لیے یہ زمین جو ہے اس میں ہمارے لیے فائدے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس لیے نہیں اتارا کہ وہ جنگلوں میں نکل جائے اور فائدہ نہ اٹھائے زمین سے، بلکہ متاع الی حین ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ہاں، فائدہ کتنا اٹھانا ہے کہ اپنے مقصد کو نہیں بھولنا، زندگی کو آخرت کمانے کے لیے بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے اس زمین سے فائدے اٹھانے، نظر ریوارڈ پر رکھنی ہے، آخرت پر، اور پھر دیکھنا ہے کہ مجھے اس زمین پر اللہ نے جو اتارا ہے اور اس کو میرے لیے مطیع کر دیا ہے، تو میں اس سے کس طرح اپنی آخرت کو اچھا بنا سکتی ہوں۔ جن جن حیثیتوں میں مجھے اللہ نے اتارا ہے ان حیثیتوں میں مجھے کس طرح اپنا پرفیکٹ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، تو سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے، آدم نے اپنے رب سے سیکھ لیے۔ تلقا کا جو ورڈ ہے وہ ہے لام قاف یا۔ لقایا کہتے ہیں ملاقات کرنے کو، ٹھیک ہے، لقیہ کہتے ہیں ملاقات کو۔ تو کوئی شخص کسی سے ملاقات کیوں کرنا چاہتا ہے؟ جب وہ اس سے رغبت رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے۔ تو کسی سے شوق اور رغبت سے کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تلقا کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی شوق اور رغبت سے کسی چیز کو قبول کرنا۔ تو آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی تو غلطی جب ان سے ہوئی تو انہوں نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ٹھیک ہے، ان دونوں نے کیا کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب چونکہ آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ جس مشکل میں وہ ہیں
ان میں سے اس مشکل سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش مانگی جائے، کیونکہ نافرمانی اللہ تعالیٰ کی تھی۔ فتاب علیہ، تو آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوئے، انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہاں آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی تھی، ٹھیک ہے، ایک نافرمانی آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور ایک نافرمانی کس سے ہوئی بتائیے؟ ابلیس سے، ابلیس سے ہوئی۔ ایک نافرمانی ابلیس نے کی اور ایک نافرمانی آدم علیہ السلام نے۔ لیکن ان دونوں کے رویے میں، ان دونوں کی اس رویے نے ان کے انجام میں فرق ڈال دیا، دونوں کے رویے نے ان کے انجام میں فرق ڈال دیا۔ ابلیس نے نافرمانی کی اور اس کے اوپر اکڑ گیا، وَاسْتَكْبَرَ، اس نے تکبر کرتے ہوئے اپنی غلطی کے اوپر ڈھیٹ بن گیا، اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، قرآن کریم میں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جس طرح اے اللہ جس طرح تو نے مجھے بھٹکایا نا، اسی طرح میں آدم کو بھٹکاؤں گا۔ یعنی اپنی غلطی کو ماننے کی بجائے الٹا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ڈالنا چاہیے اس نے اپنی غلطی کہ تو نے مجھے بہکایا، حالانکہ اس کی اپنی غلطی تھی، اس نے نافرمانی کی تھی، اللہ کے حکم عدولی کی تھی۔ تو جب کوئی شخص غلطی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو پھر اس پر ڈٹ جاتا ہے، ڈھیٹ بن جاتا ہے، اور اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرتا رہتا ہے اور اصلاح نہیں کرتا، تو یہ شیطان کا رویہ ہے، اور اسی طرح شیطان انسان کو پھر بہکاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایسا شخص پھر آہستہ 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 اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی غلطی مانتا نہیں۔ تو جو اپنی غلطی مانے گا نہیں تو وہ اپنی غلطی کو درست کیسے کرے گا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جب قتل کرتے ہیں یا کوئی اور ایسا کبیرہ گناہ کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ میں نے یہ اس وجہ سے کیا، اس نے مجھے غصہ بہت چڑھا دیا تھا، میں نے اس لیے اس کو مار دیا، گولی میں نے اس لیے چلائی کیونکہ اس نے مجھے غصہ دلایا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میرے اوپر یہ کیا تھا۔ لیکن کچھ بھی ہو جائے، اگر وہ دوسرا قتل نہیں کرنے والا تھا اس کو، پہلے والے کو، تو اس کے لیے جائز نہیں تھا کہ یہ اس کو قتل کرتا۔ لیکن اب وہ جب اپنے آپ کو جسٹیفائی ہی کرتا رہے گا، اپنی غلطی مانے گا ہی نہیں، تو پھر وہ اس کی اصلاح بھی نہیں کرے گا اور اللہ سے توبہ نہیں کرے گا، استغفار نہیں کرے گا، تو وہ پھر اپنے گناہ کا وبال چکھے گا۔ دوسرا رویہ آدم علیہ السلام کا تھا، نافرمانی آدم علیہ السلام نے بھی کی، لیکن جیسے ہی ان کو یہ احساس ہوا کہ وہ غلطی کر بیٹھے ہیں دونوں میاں بیوی، تو انہوں نے اسی وقت اپنے رب سے ہی سیکھے کلمات اور استغفار کی، اور جب انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگ لی اور استغفار کی، اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا، تو نہ صرف یہ کہ فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی گناہ کو بخش دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آنر بھی کیا، آدم علیہ السلام کو نبوت بھی دی۔ ٹھیک ہے، تو جب کوئی انسان غلطی کرتا ہے اور اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھا ہے، تو سب سے پہلے کیا کہ وہ اپنی غلطی کو پہچانتا ہے، اس کو ایڈمٹ کرتا ہے، اس کو مان لیتا ہے، اور پھر وہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے، اپنی گناہ کی معافی مانگتا ہے، بخشش مانگتا ہے، اور اگر اس نے کسی بندے کے حق میں ظلم کیا ہو تو اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آئندہ کبھی بھی اس غلطی کو نہ دہرانے کا اپنے تئیں وعدہ کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ استغفار جو ہے اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ آگے انشاءاللہ جیسے جیسے آئے گا یہ ٹاپک آتے چلے جائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے، سیکھیں گے کہ اپنی غلطی کو مان لینے میں، اپنی غلطی کو مان کے اصلاح کر لینے میں کتنے فائدے ہیں، کتنے فائدے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دیں گے، اس کو ڈھانپ دیتے ہیں، اس کی سزا ہمیں نہیں ملتی نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اس کے اوپر ایڈیٹو بہت سارے انسینٹیوز ملتے ہیں، اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا اضافی فائدے بہت ملتے ہیں۔ اور وہ کیسے؟ مثلاً سورہ نوح میں آتا ہے، حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو،
بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، وہ تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا، وہ تمہارے لیے باغات اگائے گا، وہ تمہارے مال اور تمہارے بیٹوں میں اولاد میں برکتیں دے گا۔ اسی طرح استغفار جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا سبب بنتی ہے، اور استغفار کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں، بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور توبہ کرنے والا شخص جو ہے، ایک روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا، کسی گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہیں، بالکل صاف ستھرا۔ اب ہمارے سامنے ہیں یہ دونوں رویے۔ کل بھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سارے سینیریو کو قرآن کے اندر کیوں محفوظ کر دیا؟ بہت سارے واقعات ہوئے ہوں گے، آدم علیہ السلام جب زمین پہ اتارا گیا ان کو بہت سارے واقعات ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر نہیں کیا کہ کس جگہ آدم اور حوا کو اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر نہیں کیا کہ جب انہیں اتارا گیا یہ کیا کھاتے تھے، یہ کیا پیتے تھے، ان کے ڈریسز کیسے ہوتے تھے، اور دیگر جو معاملات تھے، کچھ بھی نہیں ذکر کیا۔ لیکن ان کے زمین پر بھیجے جانے سے پہلے یہ جو واقعہ ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے بیان کیا۔ تو کیوں کیا؟ اسی لیے تاکہ ہم سیکھیں، تاکہ آدم کی اولاد اس بات سے سیکھے۔ کیا سیکھے؟ کہ اگر غلطی ہو جاتی ہے، اور غلطی ہو جاتی ہے، انسان تھے، آدم انسان تھے، ان سے غلطی ہو گئی تو غلطی تو ہوگی، اور غلطی ہو جانا ایمان کے منافی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ یہ جو کرسچینٹی ہے، اس کے اندر ایک کانسیپٹ آف اوریجنل سن ہے کہ آدم نے گناہ کیا لہٰذا اولاد آدم بھی گناہ گار ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اور اس کا کفارہ جو ہے وہ دینا ہوگا، تبھی معافی ہوگی۔ تو خدا کا اکلوتا بیٹا نعوذ باللہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ اسی لیے سولی چڑھا کہ اس نے سب کا کفارہ ادا کیا۔ تو یہ اس طرح کے کانسیپٹس جو ہیں، یہ انسان نے مطلب خود بنا لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صاف صاف بتا دیا کہ غلطی ہو جائے گی، انسان ہیں، ان کے اندر غلطی کی ٹینڈنسی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ غلطی ہو گئی اور آدم نے گناہ کیا تھا تو آگے بس اب سب بلا تفریق اس میں شامل ہیں، بلکہ نہیں، جس سے غلطی ہوئی ہے وہ توبہ کر لے، وہ معافی مانگ لے، استغفار کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے آدم کو معاف کیا تھا، آدم کو کی توبہ قبول کی تھی، اسی طرح وہ اولاد آدم کی بھی کر لے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا رویہ آدم علیہ السلام والا ہے یا ابلیس والا ہے۔ اپنی غلطیوں کے معاملے میں، اپنی گناہوں میں، کوتاہیوں کے معاملے میں ہم نے کیا رویہ اختیار کیا، ہمارا کیا رویہ ہے؟ ہم اس پہ اکڑ گئے ہیں، ہم اس پہ ڈٹ گئے ہیں، اور ہم تکبر میں مبتلا ہو گئے ہیں، یہ سوچ کے کہ اچھا اگر اب میں نے اپنی غلطی مان لی تو میں تو نکو ہو جاؤں گی، مجھے تو میرے ہسبینڈ کہیں گے دیکھا تمہیں میں کہتا نہیں تھا کہ تم غلط ہو، اور میری تو بات ہی نہیں رہ جائے گی، اور آئندہ کے لیے بھی یہ مجھے کہیں گے اچھا سوچ لو پھر۔ نہیں جی، بس اکڑ جاؤ، جو غلطی کی ہے بس اسی کے اوپر ہو جاؤ کہ یہ ٹھیک ہے۔ نہیں، جب غلطی کر لی تو اس کو ایڈمٹ کر لیں، کیونکہ غلطی تسلیم کر لینے میں نا آسانی ہے۔ ایک بات یاد رکھ، غلطی کو مان لینے میں آسانی ہے، غلطی کو چھپانے میں یا غلطی کے اوپر ڈٹ جانے میں، چونکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے، غلط بات ہوتی ہے، تو اس میں مشکل ہے۔ سچ میں ہمیشہ آسانی ہوتی ہے، سچ ہمیشہ آپ کی زندگی کو آسان کر دیتا ہے۔ بظاہر اگر کہیں کوئی مشکل آ بھی رہی ہے تب بھی انسان اندر سے سیٹسفائی ہوتا ہے کہ میں سچا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب سے ہم نے آن ورڈ یہ دیکھنا ہے کہ کسی بھی معاملے میں کہیں میں اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنے گناہوں کو جسٹیفائی تو نہیں کر رہی، کہیں میں انجانے میں اپنے لیے وبال تو نہیں اکٹھا کر رہی، اور مجھے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا ہے، اور تسلیم کر کے مجھے اس کو
اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے، استغفار کرنی ہے اللہ کے سامنے، اور اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو اس کو بھی حکمت کے ساتھ جو ہے اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم وہ سارے فائدے اٹھائیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں، استغفار میں رکھے ہیں۔ دوسری طرف پھر انجام ابلیس جیسا ہوگا۔ تو اب ہمارے سامنے ہی ہے، آدم کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ فتابہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی دی، ٹھیک ہے، نبوت دے کر، دین سکھا کر پھر زمین پر اتارا، ابو البشر بنایا ہمیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہا، ہم نے کہا کہ اتر جاؤ اس سے سب کے سب۔ اچھا، اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بات ہو رہی ہے اترنے کی، ٹھیک ہے، اور بعض لوگ اس چیز کو سوچتے ہیں کہ یہ کہاں تھے آدم علیہ السلام جو ہیں اور حوا یا اور ابلیس ہی کہاں تھے کہ اہبطوا کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے، نیچے اترنے کا لفظ آیا ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ جنت جو تھی یہ وہی جنت ہے جو کہ نون جنت ہے، اور یہ جنت کہاں ہے؟ جیسے علیین کے بارے میں آتا ہے کہ علیین جو ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جو 7ویں آسمان پر ہے، واللہ عالم کہ اور جنتیں جو ہیں وہ کہاں ہیں، لیکن یہ سب بلند ہیں۔ تو وہاں سے پھر ارتھ کے اوپر، زمین کے اوپر ان کو اتارا گیا۔ جی بشرا، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ نبوت انہیں ملی، تو یہ نبوت حضرت آدم کو کس سینس میں؟ وہ نبی تو نہیں تھے؟ انہوں نے تو دین سکھایا آگے اپنی اولاد کو، نبی دین ہی تو سکھاتا ہے، نبی آگے، یعنی اچھا، ہاں، یہ اسی سینس میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دین دے کے بھیجا تھا، وہ نبی، پہلے نبی کہلاتے ہیں، سب سے پہلے نبی۔ یاد اچھا، رکھیے، نبی اور رسول میں فرق ہے۔ پیغمبر نبی بھی ہوتا ہے، نبی کو بھی پیغمبر کہتے ہیں، رسول کو بھی پیغمبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیغمبر ہوتا ہے جو پیغام لے کر آتا ہے، پیغمبر، ٹھیک ہے۔ جی، رسول جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو شریعت لے کر آتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو شریعت نہیں لاتا، ٹھیک ہے، وہ شریعت نہیں لاتا، وہ صرف اگر اس سے پہلے سے کوئی شریعت موجود ہے تو وہ اسی کو فالو کر رہا ہوتا۔ حضرت آدم رسول نہیں تھے، حضرت آدم نبی تھے۔ اچھا، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتار دیا، اور پھر صاف صاف بتا دیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب یہ کہ وہ جو تمہارے پاس آئے میری طرف سے کوئی ہدایت، گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب زمین پہ اتارا تو اتار کے اس کو چھوڑ نہیں دیا کہ اب وہ خود ڈھونڈے اپنے راستے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دین کی تعلیم دی، اور پھر یہ کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے اولاد آدم بڑھی ویسے ویسے اس کے اندر انبیاء بھیجتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلسل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 1,24,000 پیغمبر کیوں بھیجے؟ یہ کیا لے کر آتے تھے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آتے تھے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت۔ یہ سارے کے سارے رسول کیا ہدایت لے کر آئے تھے؟ یہ بنیادی طور پر ایک ہی جیسی تعلیمات لے کر آئے تھے۔ سب انبیاء کا دین اسلام تھا، یاد رکھیے، سب انبیاء کا دین اسلام تھا، سب انبیاء کے عقائد ایک ہی تھے، سب انبیاء کی بنیادی تعلیم ایک ہی تھی، اور وہ کیا تھی؟ ایک اللہ پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور رسول پر، نبی پر ایمان لانا، رسالت پر ایمان، ٹھیک ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور رسالت پر ایمان، یہ سیم تھا۔ 1,24,000 نبی اسی تعلیم کو، اسی ہدایت کو لے کر آئے۔ اس کے بعد پھر شریعتیں مختلف تھیں، یعنی جو قوانین دیے گئے تھے وہ مختلف امتوں میں مختلف رہے، ان کے دور اور ان کی بود و باش اور ان کے حالات اور احوال کے مطابق۔ اور فائنلائز جو شریعت ہے وہ قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ فائنلائز۔ اس کے بعد اب کوئی اور نبی بھی نہیں آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور نہ ہی کوئی اور شریعت آئے گی۔
لیکن بنیادی طور پر جتنے انبیاء یہ جو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں نا کہ میری طرف سے جو ہدایت آئے گی، تو یہ ہدایت جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک ہی تھی. سارے کے سارے نبی جو ہیں وہ ایک ہی ہدایت، ایک ہی پیغام لے کر آئے. فمن تبع ہدایا، تو پھر جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، جو نبی کی پیروی کرے گا، جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے گا، اللہ نے جو شریعت نازل کی اس پر چلے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس کے اوپر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی قسم کا وہ غم زدہ ہوگا. خوف اور غم کیا ہوتا ہے؟ خوف جو ہوتا ہے یہ مستقبل کا ہوتا ہے، اور غم جو ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے. انسان آگے کا ہمیشہ خوف کھاتا ہے. مثلا ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا بنے گا، بچوں نے پیپر دیے ہیں، رزلٹ کا کیا بنے گا، جاب کا کیا بنے گا، ان کی شادیوں کا کیا بنے گا، اچھا شادیاں ہو گئی ہیں تو فلانے معاملے میں کیا ہوگا، مر جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا. مستقبل کا خوف، اندیشے لاحق ہوتے ہیں، اور ماضی کے غم لاحق ہوتے ہیں. ماضی میں کبھی ریگریٹس ہوتے ہیں، کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا، فلاں ٹائم پہ میں نے یہاں اپلائی کر دیا ہوتا، فلاں ٹائم پہ میں نے یہ پڑھ لیا ہوتا، میں نے وقت ضائع نہ کیا ہوتا. یا یہ کہ کوئی حادثات ایسے ہوتے ہیں ماضی کے جس کا غم جو ہے وہ انسان جس میں مبتلا رہتا ہے. تو جو مومن ہوتا ہے نا، جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے، تو وہ نہ تو مستقبل کے اندیشوں سے ڈرتا ہے، مستقبل کا خوف اس کو لاحق ہوتا ہے، اور نہ ہی اسے ماضی کے غم اور ماضی کے ریگریٹس تنگ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مستقبل کے معاملے میں وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے. یاد رکھیے، مومن جو ہوتا ہے نا وہ لمحہ موجودہ میں زندہ ہوتا ہے، حال میں، الآن. یہ جو موجودہ لمحہ ہے نا جس میں اور آپ اس وقت موجود ہیں، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. کیونکہ جو گزر گیا ہے اس کو ہم بدل نہیں سکتے، اور جو آنے والا ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو ہم صرف اس موجودہ لمحے کو بہترین بنا سکتے ہیں، اور یہی ہم سے ریکوائرڈ ہے. نہ تو ہم سے مستقبل کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور نہ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ ہم ماضی کے غم و ہم کو لے کے بیٹھے رہیں. مومن جو ہے وہ لمحہ موجودہ کو فعال بناتا ہے، اور وہ لمحہ موجودہ کو جب فعال بنا لیتا ہے اور ایک اگلے لمحے میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس کا ماضی جو ہوتا ہے، جو ابھی لمحہ موجودہ ہے، وہ اگلے لمحے میں یہ ماضی بن جائے گا. تو اس ماضی میں جو ہے وہ خوش رہتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ اچیومنٹس ہوتی ہیں اس کے پاس، اس نے کام کیا ہوتا ہے اس لمحہ میں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ماضی کے غموں کو چھوڑ کر، ماضی کے ریگریٹس کو چھوڑ کر، مستقبل کے خوف اور اندیشوں کو چھوڑ کر، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ جو الآن ہے، یہ جو اس وقت کا لمحہ ہے، اس کو بہترین بنانا ہے. جو لوگ موجودہ لمحے میں زندہ رہتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں اور وہ کامیاب رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو اس میں ایک چیز بڑی خوبصورتی سے ہمیں سکھائی ہے، اور وہ یہی کہ ماضی کا غم نہیں کرنا. پہلے ماضی کو لیتے ہیں، پھر مستقبل پہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے نا قرآن کے ذریعے. دیکھیں، کفارے کا کانسیپٹ آپ نے پڑھا ہے قرآن کریم میں، کہ اگر مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے روزہ اس کا قضا ہو گیا، ٹھیک ہے، اب وہ قضا رکھ نہیں سکتا، روزہ کسی وجہ سے بیمار ہے یا کوئی اور ایسی بات تھی کہ اس کی قضا نہیں کر سکتا، تو پھر کیا ہے؟ فدیہ دے دو. ابھی نہیں رکھ سکے بعد میں رکھ لو، بعد میں نہیں رکھ سکتے، کوئی ایسی بیماری لاحق ہے جس کا علاج ہی نہیں ہو پا رہا، یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے، بڑھاپا ہے، کچھ ہے، چلو فدیہ دے دو اینڈ جسٹ موو آن. اچھا قسم کھائی تھی، قسم کھا لی، اب قسم پوری نہیں کر سکے، کوئی بات نہیں، ریگریٹ میں نہ رہو کہ قسم نہیں پوری کر سکے، ہائے میں نے قسم نہیں پوری کی. کیا کرو؟ کفارہ دے دو اینڈ دین موو آن. گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، تو رونے دھونے نہ بیٹھ جاؤ، اس طرح اپنے آپ کے چھوڑ نہ بیٹھو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، استغفار کر لو
اینڈ موو آن. تو دین ہمیں، اسلام ہمیں موو آن کی تربیت دیتا ہے، وہ ریگریٹس کو پالنے کے لیے نہیں ہمیں رکھتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں قرآن میں، آپ کو ریگریٹس میں مبتلا نہیں کیا. گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، استغفار کر لو، اپنی اصلاح کر لو، آئندہ نہ کرنا، اللہ تمہیں معاف کر دے، ایسے کر دے گا جیسا کہ تم نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. ایک روایت ہے، حدیث قدسی ہے کہ یا عبادی انکم تذنبون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفروا اغفر الذنوب جمیعا. اے میرے بندے، بے شک تم سب گناہ کرتے ہو دن اور رات، اور میں تمہارے گناہوں کو، سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، بس تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں. دین تو ہمیں کہیں پر بھی ریگریٹ میں رکھتا ہی نہیں. حتیٰ کہ اگر آپ اللہ کے حقوق میں کمی کر رہے ہیں، آپ کسی جگہ ایسے کسی معاملے میں آپ کوئی گناہ کر بیٹھے ہیں، چلیں چھوڑ دیں اس کو. اگر کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے جس پہ حد جاری ہونی ہے تو حد جاری ہو جائے گی، اینڈ دین وہ بندہ اس سے پاک صاف. حد جاری ہو گئی، اب اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں. تو ماضی کے جو دکھ ہیں، ماضی کے جو غم ہیں، ماضی کی جو یادیں ہیں جو آپ کو تکلیف دیتی ہیں، جو آپ کو غیر فعال کر دیتی ہیں. آپ کو پتہ ہے غم جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کے اندر ایسے ہارمونز جنریٹ کرتا ہے کہ باڈی لیتھارجک ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ بہت غمزدہ ہوتے ہیں، ماضی کی کوئی یاد، کسی نے کوئی بات کہہ دی تھی، یا کوئی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ ہو گیا تھا جس سے آپ کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا تھا، اب آپ اس غم کو لے کے بیٹھے ہیں اور آپ رو رہے ہیں. آپ کوئی بڑی نیکی نہیں کر سکتے، آپ کا دماغ جو ہوتا ہے وہ وہاں سٹک ہو جاتا ہے، آپ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، آپ بالکل غیر فعال ہو جاتے، بالکل غیر فعال. اور جو لوگ ماضی میں رہنا پسند کرتے ہیں نا، سائیکولوجیکلی وہ رونے میں خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے دکھ میں خوش رہتے ہیں. تو دکھ میں خوش رہنا ایک بیماری ہے، یہ ایک صحت مند رجحان نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ جو ہدایت، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت پر چلے گا، اس کو ماضی کا کوئی غم نہیں رہے گا. کیوں نہیں رہے گا؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی تقدیر میں یہ سب کچھ ایسے ہی لکھا تھا، یہ ایسے ہی ہونا تھا. اب مجھے آگے بڑھنا ہے اور اپنی اصل زندگی یعنی آخرت کو بہتر بنانا ہے. اگر میں ماضی کے غم میں پڑا رہوں گا تو میں آخرت کے لیے فعال نہیں رہوں گا، میں وہاں کے لیے بہترین کام نہیں کر سکوں گا. قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ماضی کے غم منانے سے انسان جو ہے وہ غیر فعال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم ماضی کے غم میں رہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریگریٹس میں رکھنا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہوتا کہ آپ ماضی کے کسی حادثے کو سینے سے لگا کے بیٹھے رہیں اور آپ غیر فعال ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کفارے کا اور توبہ کا، استغفار کا راستہ نہیں دکھاتے. اسی طرح خوف نہیں ہوتا مستقبل کا. جب ہم اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت پر چلتے ہیں تو پھر ہم اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں. جیسے جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں، جیسے جیسے آپ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ انسان اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا سیکھ جاتا ہے. وہ یہ چیز جان جاتا ہے، یہ حقیقت جان جاتا ہے کہ اس کے اپنے بس میں کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ مستقبل کے خوف کا شکار نہیں ہوتا. وہ اس چیز کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائیکولوجیکلی بعض لوگ نفسیاتی طور پر اتنے انسیکیور ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو یا چیزوں کو لے کر. مثلا بعض لوگوں کے ماضی کا کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے جو ان کو مستقبل کے خوف میں مبتلا کر دیتا ہے. کسی کا کوئی اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے، مثلا کسی کے بچے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تھا، تو اب وہ ماضی کے اس انسیڈنٹ کو لے کر، اس بچے کو لے کر وہ اتنے انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ وہ نارملی اس بچے کا براٹ اپ نہیں کر پاتے. تو جو اللہ تعالیٰ کے پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی نے جس طرح سے انسان کو گائیڈنس دی ہے وہ سے سیکھتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو وہ پھر سائیکولوجیکلی انسیکیور نہیں ہوتے. وہ اپنے آپ کو کسی ایسے خوف یا اندیشے کے ساتھ نہیں باندھتے جس سے ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں، جس سے ان کی عبادت میں خلل پڑ جائے، جس سے وہ غیر فعال ہو جائیں.
یہ سب کچھ آپ کو سکھاتا ہے آپ کا دین. بات میں آپ سے یہ کری ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ صرف میرے الفاظ کو فالو کریں اور سیکھنے کی کوشش کریں. میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں یہاں پر کہ جب ہم دین کا رستہ اختیار کرتے ہیں، جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو فالو کرتے ہیں، اس کی فلسفی کو ہم سمجھتے ہیں، مان جاتے ہیں، تو پھر ہم ماضی میں جو واقعات ہوئے ہوتے ہیں ان کا غم منانے کی بجائے ہم ان سے سبق سیکھتے ہوئے، ہم ان سے نصیحت لیتے ہوئے، ان سے جو ہے صبر کر کے اجر کی امید رکھتے ہوئے موو آن کرتے ہیں. پھر ہم ماضی کو یاد کر کر کے بیٹھ کے روتے نہیں رہتے. میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں جو اپنے دن کا بیشتر حصہ ماضی کے غموں پر رو دھو کر گزارتی رہیں، اور وہ ذہنی طور پر بیمار ہو گئی، نہ وہ خود خوش رہ سکی ساری زندگی، اور نہ انہوں نے ارد گرد کے لوگوں کو ہی زندگی کو سمجھنے دیا. یہ چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ماضی کو اس طرح ماضی کا غم نہیں منایا جاتا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو دین سکھاتا ہے کہ جو گزر گیا وہ پارٹ آف تقدیر تھا. ٹھیک ہے، وہ تقدیر تھی. تقدیر جو ہے وہ تقدیر کا معاملہ تھا، اس نے ایسے ہی ہونا تھا. میں اس میں کچھ نہیں کر سکتی. میری جہاں غلطی ہے مجھے اس غلطی کو سدھارنا ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، مجھے اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے. اگر بندے کسی کا میں نے غلط کوئی نقصان کر دیا ہے، میں اس کو واپس تو نہیں کر سکتی، لیکن میں کسی طرح اس کو کمپنسیٹ کروں اور مجھے اپنی جنت کا راستہ سیدھا کرنا. اور مستقبل کے معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ہدایت ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ مستقبل جو ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے آپ کا. آپ کے پاس صرف موجودہ لمحہ ہوتا ہے، کیونکہ کچھ پتا نہیں ہے کہ میں جو اتنا باتیں کر رہی ہوں، بول رہی ہوں، ابھی مجھے ہارٹ اٹیک آ جائے یا ابھی مجھے اللہ کا حکم آ جائے اور آپ لوگ سنتے ہی رہ جائیں اور آواز بند ہو جائے کہ جی یہ تو اوپر چلے گئے، اللہ کا بلاوا آ گیا. تو مستقبل، فیوچر از نتھنگ، الان ہے. تو اب جو ہے یہ جو لمحہ موجودہ ہے اس کو ہم نے بہترین طریقے سے گزارنا ہے. اور مستقبل کو جو آپ نے پلان کرنا ہے اپنے طریقے سے پلان ضرور کریں، لیکن اس میں اندیشوں اور خوف کا شکار نہ ہو. اللہ کے سپورٹ کریں معاملہ، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اس پر توکل رکھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں بارہا بے شمار مثالوں کے ذریعے سمجھائی یہ چیز، انبیاء کرام کے واقعات کے ذریعے سمجھائی کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ نکال دیتے. ٹھیک ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَحَسْبُهُ. تو مستقبل کو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو اللہ پر بھروسہ کریں. اور توکل کا مطلب کیا ہے؟ اعقل وتوکل، اپنے طور پر جو کر سکتے ہیں، جتنی ایفرٹ کر سکتے ہیں وہ کریں، پلان کریں، ایفرٹ کریں، اینڈ دین لیو اپ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کریں گے وہ سب سے بہترین ہے. تو یہ جو انسان کو غیر فعال کرنے والی دو چیزیں ہیں، ماضی کا غم اور مستقبل کا خوف، اس سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے. اس سے آزاد ہوں گے تو پھر ہم بہترین طریقے سے زندگی گزار سکیں گے. جہاں تک تعلق ہے رقیہ کی بات کا کہ انبیاء بھی روتے تھے اور انبیاء بھی خوفزدہ ہوتے تھے، تو بات وہ ہے کہ وہ جس جگہ پر تھے، ٹھیک ہے، جب حضرت یعقوب کی ہم مثال پڑھتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں وہ رویا کرتے تھے، تو وہاں پر بھی وہ کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوئے تھے. وہاں بھی وہ اس غم کو لے کے غیر فعال نہیں ہوئے تھے. وہ روتے ضرور تھے حضرت یوسف کی یاد میں، اتنا روئے تھے کہ ان کی بینائی چلی گئی، لیکن آپ دیکھیں کہ نہ تو انہوں نے اپنے باقی کے بیٹوں کو لان تان کی اس غم میں لے کر، نہ ان کو گھروں سے نکالا، اور نہ ہی وہ اپنے جو اللہ نے ان کو زندگی کا مقصد دیا تھا، وہ ایک نبی تھے، وہ اس میں غیر فعال نظر آتے. تو وہ غم جو آپ کو غیر فعال کر دے، میں اس کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح خوف جو لاحق ہوتا ہے تو وہ بشری ایک حد تک تو ٹھیک ہے کہ انسان کو ڈر لگتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو پھینکا، وہ ان کو جادوگروں کے نے اپنی لاٹھیوں کو پھینکا اور وہ سانپ اور وہ بن گئی، رسیاں جو تھیں سانپ بن گئی، تو موسیٰ علیہ السلام کو خوف لاحق ہوا، لیکن وہ خوف ان کی پرسنالٹی پر حاوی نہیں ہو گیا.
جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، تم اپنی لاٹھی کو پھینکو، تو وہ اس لاٹھی کو انہوں نے پھینک دیا، یعنی اللہ کی ہدایت پر انہوں نے عمل کیا، تو خوف ان کا ختم ہو گیا۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کو خوف لاحق ہوا کہ بیٹے جو ہیں وہ اگر ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے شہر کے اندر تو ان کو نظر لگ سکتی ہے، یا لوگ ان کو جو ہیں وہ حملہ آور سمجھ سکتے ہیں، ان کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خوف ان کو لاحق ہوا اور انہوں نے اس کے لیے تدبیر بھی کی، لیکن معاملہ اللہ کے سپورٹ کیا۔ تو یہ دو چیزیں بیماریاں بن سکتی ہیں، ماضی کا غم اور مستقبل کا خوف، اگر ہم ان کو اعتدال میں نہیں رکھتے۔ اب یہاں تک بات سب کو ذہن میں کلیئر ہے؟ اب آ جائیں بنیادی موضوع کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کو آپ فالو کرتے ہیں، جب آدم کو اللہ نے زمین پر بھیج دیا اور زمین پر بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا انتظام کیا، اور آپ دیکھیں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں بھیج دیا انسان کو کہ جاؤ اور خود تلاش کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیٹرن دے کر بھیجا، اور وہ پیٹرن اللہ تعالیٰ نے پھر 1,24,000 انبیاء کے ساتھ اس کو دہراتے رہے کہ اصل ہدایت کا راستہ یہ ہے، اصل صراط مستقیم یہ ہے، اصل میں تمہیں اس رستے پر چلنا ہے، اگر اس سیدھے رستے سے ہٹ جاؤ گے تو پھر جو ہے وہ تمہارے لیے اس میں خرابی ہے، جیسے آگے آ رہا ہے نا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو راستہ ہے ہدایت کا، جو لوگ اس پر چلتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ جب ایسے لوگ ساری زندگی زمین پر جو مستقر تھا ان کا، جو متاع الہین کا دور تھا، اس میں انہوں نے اللہ کی ہدایت کو فالو کیا ہوتا ہے، تو پھر ان کو اپنے پیچھے کا کوئی غم نہیں ہوتا، اور نہ ہی انہیں آگے کا خوف ہوتا ہے کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب وہ آخری لمحے پر پہنچتے ہیں اور موت کے فرشتے آتے ہیں تو وہ جنت کی خوشبوئیں اور جنت کے پیرہن لے کر آتے۔ زندگی میں بھی جب وہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس چیز کا ڈر تو ہوتا ہے کہ کہیں نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، یا یہ کہ کہیں ہم ہمارا جو ہے وہ سوء خاتمہ نہ ہو، تو وہ حسن خاتمہ کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتا ہوتا ہے، اپنے رب کی رحمت سے امید ہوتی ہے۔ جیسے ایک صحابی تھے جو قریب المرگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تم اللہ کے بارے میں کیسا گمان رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے گناہوں سے ڈر لگتا ہے لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ کیا ہے، اپنے گناہوں سے ڈر لگتا ہے یا اللہ کی رحمت سے امید ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کی رحمت پر امید رکھتا ہے تو ایسا شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحمت ہی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت پر آنیسٹلی جو قریب المرگ شخص ہے، اس سے زیادہ آنیسٹ کون ہوگا؟ وہی ہوتا ہے جس کے اعمال درست ہوتے ہیں، ورنہ اندر خانے خوف ہوتا ہے کہ میں نے تو ساری زندگی یہ کچھ کیا، اب پتہ نہیں آگے میرا کیا بنے گا۔ تو یہ بات یہاں پر ہے کہ جو لوگ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے اوپر عمل کرتے رہتے ہیں تو پھر انہیں آخرت کا کوئی خوف نہیں ہوتا کہ ان کی نیکیاں ضائع ہو گئیں، یا یہ کہ ان کے لیے جو ہے نعوذ باللہ قبر کا عذاب ہوگا، یا ان کو جو ہے وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ان کو مستقبل کا پھر کوئی بھی اندیشہ یا خوف جو ہے وہ لاحق نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ جو جیسے بھی میں نے عرض کیا نا، اور کہ موت کے فرشتے نظر آتے ہی ان کی ساری جو فیلنگز ہیں، جو ایک وہ پہلے جیسے ابھی صحابی کا میں نے ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں مجھے اپنے گناہوں سے ڈر لگتا ہے، تو وہ جو ڈر تھا وہ بھی موت کا فرشتہ دیکھتے وہ بھی ختم ہو جاتے، تو آگے کی ساری منزلیں جو ہیں وہ خوف سے پاک ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح انہیں پیچھے کا غم نہیں ہوتا، یعنی ان کے پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ مثلا سورہ کہف میں آپ نے پڑھا ان دو بچوں کے بارے میں جن کی باپ نے جو ہے وہ خزانہ دبایا ہوا تھا دیوار کے نیچے،
تو ان پر حضرت خضر اور حضرت موسیٰ نے جو ہے وہ دیوار تعمیر کر دی. حضرت موسیٰ نے حضرت خضر نے. تو حضرت موسیٰ نے پھر اس پہ جب اعتراض کیا کہ انہوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا تھا، تو آپ اس پہ کوئی مزدوری لے لیتے ان پر. تو حضرت خضر نے وہاں پر ایک بات بتائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچے اپنا خزانہ خود نکالیں. اب وہ معصوم بچے تھے، ان کے خزانے کی حفاظت کیوں کی گئی؟ اس کی ریزن جو بتائی حضرت خضر نے وہ یہ تھی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صالحہ، ان کا باپ جو تھا وہ نیک تھا، ان دونوں کا باپ نیک تھا. تو باپ کی نیکی نے ان 2 یتیم بچوں کو فائدہ پہنچایا. تو ایسے لوگ جو ساری زندگی اللہ کی فرما برداری کرتے رہتے ہیں، انہیں اپنے پیچھے رہ جانے والوں کا بھی غم نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے حوالے، اللہ مجھ سے بہتر ان کی کیئر کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ مجھ سے زیادہ ان کی محبت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے جو ہے وہ ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی بلانگنگز کی بھی حفاظت کرتا ہے، صرف انہیں کی نہیں، ان سے متعلقین کی بھی حفاظت کرتا ہے، جب تک کہ وہ خود اللہ کے نافرمان نہ ہو جائیں. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ قیامت کے بارے میں یہ جو ہے کہ فلا خوف علیہم میں، کہ قیامت کی جو ہولناکی ہے اور جہنم کی خاص طور پر جو چنگھاڑ ہے اور اس کی جو آوازیں ہیں، تو جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے آتا ہے کہ لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی آواز بھی نہیں پائیں گے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ صرف اندر ایک اطمینان ہے لیکن شور ہے، جہنم کی چنگھاڑ ہے اور چیخ و پکار ہے لوگوں کی اور جہنمیوں کی، تو وہ انسان کو ایک تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو جنتی جو ہوں گے، جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، وہ ان آوازوں سے بھی محفوظ کر دیے جائیں گے. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزْعُ الْأَكْبَرُ. اور وہ جو فزع اکبر کا وقت ہوگا، جس وقت ہر ایک جو ہے وہ اس کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اور ہر ایک جو ہے وہ حشر کے میدان میں پریشان ہوگا، اس وقت بھی یہ اللہ کے بندے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، ان کو اس فزع اکبر سے، اس بڑے خوف کے لمحے سے جو ہے وہ محفوظ رکھا جائے گا. تتلقاہم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. تو فرشتے جو ہیں وہ ان سے ملاقات کریں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ یہ وہ دن تھا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. کیا وعدہ کیا گیا ہے؟ اس کو دوبارہ پڑھیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو یہ تو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں جو ہدایت بھیجوں گا اس ہدایت پر جب تم عمل کرو گے تو تمہارے لیے قیامت کے دن میں امن ہے، سلامتی ہے، موت کے وقت سے جو ہے وہ آگے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی انسان کو پیچھے کا غم ہوگا. اب دیکھیں کہ جب انسان سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا خوف رکھتا ہے، سب سے زیادہ اس کے دل میں ڈر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا ہوگا، اور تو ایسے میں پھر باقی کے سارے خوف اس کے دل سے نکل جاتے ہیں. اور جب اس کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر باقی بھی سب جو ہے محبتیں اس کے دل سے جو ہے وہ نکل جاتی ہیں. لیکن دوسری صورت میں جب غیر اللہ کی چاہت جو ہے وہ اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے، یا غیر اللہ کا خوف جو ہے وہ اللہ کے خوف سے بڑھ جاتا ہے، تو پھر اس کا حال جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے احکامات سے، اللہ کی ہدایت سے منہ موڑتا ہے تو اس کے لیے پھر تنگ زندگی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ایسے لوگ پھر اندیشوں کا بھی شکار رہتے ہیں، دنیا میں بھی لوگوں سے اور غیر اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور آخرت میں بھی پھر ایک وہ جسے کہتے ہیں نا وہ فزع اکبر کا شکار ہوں گے. تو واحد جو سلامتی کا راستہ ہے اور جو دارالسلام تک کا یعنی جنت تک کا راستہ ہے وہ اللہ کی ہدایت کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو صراط مستقیم ہمیں بتا دیا
اس پر چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم جو ہیں سلامتی کے ساتھ خوف اور غم کی اس شدت کے بغیر اس رستے پر چلتے چلتے انشاءاللہ دارالسلام تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. آمین.